پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا، اور ابلیس نے اسے آزمایا۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی، اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے نہیں جیے گا۔ اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں، اور اس سے کہا، یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، اور جس کو چاہوں گا اسی کو دوں گا۔ بس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اس کی عبادت کر۔ اور وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگورے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں، اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، مبدا تیرے پاؤں کو پتھر کی ٹھیس نہ لگے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصے کے لیے اس سے جدا ہوا۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا ہیکل کو لوٹا، اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، اور سب اس کی بڑائی کرتے تھے۔ اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یشعیاہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کی خوشخبری دینے کے لیے مسیح کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آرزو دوں، اور خداوند کے ساتھ مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا، اور سب نے اس پر گواہی دی، اور ان پر فضول باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھیں تعجب کرنے لگے، اور کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ اس نے ان سے کہا، تم البتہ یہ مشل مجھ پر کہو گے کہ اے حکیم، اپنے آپ کو تو اچھا کر، جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ کفرنہوم میں کیا گیا، یہاں اپنے وطن میں بھی کر۔ اور اس نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں قبول نہیں ہوتا، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب 3.5 برس آسمان بند رہا، یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا، بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا، مگر ملک سیدا کے شہر سارت پر ایک بیوہ کے پاس۔ اور الیشا نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سی کوڑھی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا، مگر نعمان سوریانی۔ جتنے عبادت خانے میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے، اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا، اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں، مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا۔ پھر وہ گلیل کے شہر کفرنہوم کو گیا، اور سبت کے دن انہوں نے ان کو تعلیم دیتے دیکھا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے، کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا۔ اور عبادت خانے میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک کی روح تھی، اور وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا، اے یسوع ناصری،
ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ اس پر بدروح اسے بیچ میں پٹک کر بغیر زر پہنچائے اس میں سے نکل گئی، اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیسا کلام ہے، کیونکہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہیں۔ اور گرد نواح میں ہر جگہ اس کی دھوم مچ گئی۔ پھر وہ عبادت خانے سے اٹھ کر شمعون کے گھر میں داخل ہوا، اور شمعون کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے اس سے عرض کی۔ وہ کھڑا ہو کر اس کی طرف جھکا اور تپ کو جھڑکا تو اتر گئی، اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے ان کے پاس لائے، اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا۔ اور بدروحیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے بہتوں میں سے نکل گئیں، اور وہ انہیں جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ مسیح ہے۔ جب دن ہوا تو وہ نکل کر ایک ویران جگہ میں گیا۔ بھیڑ اس کو ڈھونڈتی تھی اور ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کو روکنے لگی کہ ہمارے پاس سے نہ جا۔ اس نے ان سے کہا کہ مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانی ضرور ہے، کیونکہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور وہ گلیل کے عبادت خانوں میں منادی کرتا رہا۔